کے اوپر ہمارا سرکار کا عمل دخل نہیں ہے، لیکن آج آپ ہماری کسان کی گندم کے پی کے کیوں نہیں جانے دے رہے؟ ہماری گندم بلوچستان کیوں نہیں جانے دے رہے؟ پنجاب بڑا صوبہ ہے ایگریکلچر کے پوائنٹ آف ویو سے، پنجاب میں زراعت سب سے کسان پنجاب گندم دیتا تھا، تو آپ نے آج پھر کسان کا گلا دبانے کے لیے، ان چھوٹے صوبوں کی عوام کی روٹی مہنگی کرنے کے لیے آپ نے پھر گندم پر پابندی لگا دی کہ اب گندم ہماری ان صوبوں میں نہیں جا سکتی۔ جب کسان کی بیچنے کی باری آئے تو آپ کہتے ہیں نہیں 2000 سے زیادہ اوپر نہیں جائے گی، 3000 بھی جائے گی تو آپ اس کے اوپر پرچے دیں گے، آپ اس کو چھاپے مارتے ہیں۔ لیکن جب میں اپنی گندم باہر دوسرے صوبوں میں بیچنا چاہوں ایز اے کسان تو آپ پابندی لگا دیتے ہیں۔ اس وقت آئی ایم ایف نہیں کہتا کہ آپ گندم کی نقل و حرکت جو ہے وہ اس میں آزادانہ نقل و حرکت ہونے دیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آئی ایم ایف کا بھی یہ ایک بہانہ تھا آپ کا، اصل میں تو آپ یہ ایک بہانہ ہے، اصل میں آپ نے کسان کا گلا دبانا تھا۔ اور تیسری بات، میں بڑے وہ آپ کے سوالوں کے جواب آخر میں کروں گا، لیکن چوہدری صاحب سے میں اتنی گزارش کروں گا کہ ذرا سیلاب کے بعد ایک کمپیریزن بھی دے دیں کہ جو ہمیں 20,000 دیا ہے وہ کافی ہے یا کیا ہے؟ چوہدری منظور صاحب۔ بہت شکریہ جی۔ یوں تو سیلاب گلگت بلتستان میں بھی آیا ہے، کے پی کے میں بھی، سندھ میں بھی، لیکن زیادہ جو ڈیمیج ہوا ہے، زیادہ نقصان ہوا ہے وہ پنجاب میں ہوا ہے، اور پنجاب میں بھی دونوں طرف ہوا ہے، ادھر مشرقی پنجاب میں بھی اور ادھر بھی۔ اور یہ بھی ہم اس پہ بھی کام کر رہے ہیں کہ ہم ڈوبے ہیں کہ ہمیں ڈبویا گیا ہے، ہم برباد ہوئے ہیں کہ ہمیں برباد کیا گیا ہے۔ اس پہ ہم ابھی کام کر رہے ہیں، اس پہ پھر بات کریں گے۔ وہ استاد دامن سے معذرت کے ساتھ کہ ان کا ایک شعر تھا نا کہ اس میں تھوڑی سی ایک ترمیم، برباد نہ سیلاباں ہتھوں ہوئے تسی بھی ہو ہوئے اسی بھی ہاں، تے لالی اکھیاں دی پی دس دیے روئے تسی بھی ہو روئے اسی بھی ہاں۔ سو یہ دونوں طرف ایک بہت بڑی بربادی ہوئی ہے۔ اب اس کے بعد ابھی ہم اس پہ بات نہیں کرتے، سیلاب ابھی تک چل رہا ہے، اور جو ستلج دریا ہے اس کا پانی دراصل آگے جو دریا جہاں پہ جا کر پانی نے اترنا ہے اس نے لینے سے انکار کیا اور اس کو بیک لگی۔ یہ جب سندھ میں بات کرتے تھے کہ سمندر پانی لینے سے انکار کر دیتا ہے جب وہ لہریں اٹھتی ہیں، تو یہ مذاق اڑاتے تھے۔ اب پتہ چلا جس کی وجہ سے وہ اس نے واپس آ کر تباہی کی ہے، جو پیر والا اور علی پور تحصیل ہے اس کی۔ تو اس حوالے سے اب چونکہ پہلے سیلاب مشرقی پنجاب میں آیا تو وہاں پہ انہوں نے پہلے اعلان کیا، انہوں نے محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ نے اس چیف منسٹر کو فالو کیا، یا یوں کہہ لیں کہ ان کے بعد انہوں نے اعلان کیا۔ اب سوال یہ ہے کہ جو اعلان ہم جو اچھی بات ہے ٹھیک بات ہے اس کو ٹھیک کہیں گے، ہم کو بدتمیزی نہیں کرنا چاہتے جو بدتمیزی ہو رہی ہے اس کے جواب میں، گھروں کے معاملے میں، مکانوں کے معاملے میں، جو جانور گئے ہیں ان کے معاملے میں جو انہوں نے کہا ہے وہ مناسب ہے۔ لیکن جو بات انہوں نے کی ہے، سب سے زیادہ نقصان گھروں کا اور جانوروں کا، انسانی جو جانیں ضائع ہوئی ہیں، ضیاع ہوا ہے، اس پہ بھی ٹھیک ہے، لیکن سب سے زیادہ نقصان تو فصلات کا ہوا ہے، سب سے زیادہ نقصان تو اس ملک کی اکانومی کا ہوا ہے۔ اور اس میں مشرقی پنجاب کے اندر بھی انہوں نے 20,000 کا اعلان کیا ہے، انہوں نے بھی 20,000 کا اعلان کر دیا۔ محترمہ اگر آپ کو نہیں پتا تھا تو آپ چند کسانوں کو بلا کر پوچھ لیتی، آپ کی اسمبلی کے اندر، آپ کی کابینہ کے اندر بہت سارے کسان بیٹھے ہیں، ان سے آپ پوچھ لیتی کہ کیا نقصان ہوا ہے اور کتنا نقصان ہوا ہے۔ اگر ان کا 20,000 دیکھیں تو ہماری کرنسی کے اعتبار سے جو ان کا 20,000 ہے وہ 65,000 بنتا ہے، اس کو بھی چھوڑتے ہیں۔ آپ اندازہ کیسے لگاتے ہیں کہ 20,000 کا نقصان ہے، کتنے کا نقصان ہے؟ آپ کیسے اندازہ لگاتے ہیں؟ آپ ایسے اندازہ لگاتے ہیں کہ کھاد، بیج، زرعی ادویات، زمین کی تیاری، ان چیزوں سے آپ تعین کرتے ہیں کہ فرق کتنا نقصان ہوا۔ ادھر یوریا کی بوری 365 کی، ادھر 5,000 کی،
وہ بھی ٹائم جب آتا ہے تو پھر بلیک میں ملتی ہے. ادھر ڈی اے پی کی بوری 1400 کی, ادھر 14,000 کی. ادھر جو باقی چیزیں ہیں, جو ادویات ہیں, وہ ان کا 1 اور 5 کا فرق ہے. ادھر بجلی کا بل ہے ہی نہیں سرے سے. مشرقی پنجاب میں زرعی ٹیوب ویل کا کوئی بل نہیں آتا. یہاں پہ 50 روپے سے لے کر شام کو اگر کوئی چلاتا ہے تو 70 روپے تک. اور پھر وزیر اعظم صاحب نے جب ایمرجنسی لگائی ہے تو انہوں نے فرمایا ہے کہ میں اگست کا بل معاف کرتا ہوں. اور بھائی اگست میں تو جہاں پہ سیلاب آیا وہاں پہ بجلی تھی نہیں, گئی نہیں ہے. وہ پنجابی کہتے ہیں نا کہ جیڑی مجھ مر گئی انہوں اللہ دی راہ تے دے دیتے. جو وہاں پہ بجلی گئی ہی نہیں ہے وہاں پہ وہ آپ بل معاف کر رہے ہیں. 1995 میں محترمہ بینظیر بھٹو نے 6 مہینہ کا بل معاف کیا تھا. کھاد اور بیج مفت دیے تھے لوگوں کو. زرعی قرضوں پہ سود معاف کیا تھا, ان کو ڈیلے کیا تھا. اور پھر اسی طرح سے ہم کسی ایک سے پوچھ لیں, اور جو مین فصلیں گئی ہیں وہ کیا ہیں؟ ساری کیش کراپس گئی ہیں. مکی گئی, آپ کی ہلدی گئی ہے, آپ کی اروی گئی ہے, آپ کی کپاس گئی ہے, آپ کا گنا گیا ہے. یہ ساری کی ساری کیش کراپس. کسی ایک فصل پہ 1 لاکھ سے کم خرچہ ہو تو آپ جو مرضی مجھے سزا دیں, کسی کسان تنظیموں سے بلا کر پوچھ لیں. اور اس کی بنیاد پر پھر باغات تباہ ہوئے ہیں. اب باغات جو ہیں ان کو دوبارہ لگانے کے لیے کم از کم 5 لاکھ روپے کا اعلان کرے کہ وہ لگا تو لیں. پھر زمینیں خراب ہوئی, 5 فٹ ریت, میں ابھی آپ کو ویڈیو بھیج دیتا ہوں, 4 سے 5 فٹ ریت چڑھ گئی, وہ کہاں سے اٹھائیں گے؟ اس کے لیے اعلان کرے. پھر اسی طرح سے زمین نے, دریا نے بے شمار جگہ پہ کٹاؤ کیا ہے. جو لوگوں کی کئی ایکڑ زمین, کئی مربع زمین چلی گئی ہے اس کٹاؤ کے اندر. وہ سرکاری زمین جہاں جہاں پہ پڑی ہے لوگوں کو دیں, متبادل زمین دیں. یہ ہمارے مطالبات ہیں. اور ان مطالبات پہ جب ہم بات کرتے ہیں تو آگے سے جواب دینے کی بجائے بدتمیزی ہوتی ہے. ہم نہ بدتمیزی کرتے ہیں اور نہ سننا چاہتے. ہم اس لیے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ ان پہ دوبارہ غور کریں. یہ صرف ناکافی نہیں, یہ نامناسب بھی ہے. یہ لوگوں کے ساتھ کسانوں کا مذاق اڑانے کے مترادف ہے. بجلی کا بل بھی اور یہ بھی. اور بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے جو پیپلز پارٹی نے کہا تھا کہ آپ اس کے ذریعے کیش ٹرانسفر کریں, یہ کوئی پہلی بار نہیں جو ابھی چاند صاحب بات کر رہے تھے. اس کے پاس ڈیٹا ہے پورا, ایک گاؤں کا, ایک گھر کا پورا ڈیٹا موجود ہے. آپ کیش ٹرانسفر کر دیتے تو یہ جو بربادی ہوئی ہے, جو لوگوں کو کچھ نہیں ملا, آپ کسی ایک یونین کونسل میں چلے جائیں. چلو ہم آپ کو آفر کرتے ہیں, حکومت پنجاب کو, یونین کونسل کا نام آپ لیں, وہاں پہ کوئی آدمی بھیج دے اور جا کر لوگوں سے پوچھیں کیا آپ کو کھانا راشن ملا ہے, کیا آپ کو سیلج ملا ہے, کیا آپ کو سہولیات ملی ہیں. کوئی ایک یونین پورے پنجاب میں. تو ہم نہیں ایسی باتوں میں جانا چاہتے.